نے دلائل دیے ہیں اور یہ بات ثابت کی ہے اور پھر کو دوبارہ بھی دلائل دیں گے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے سرکاری حیثیت کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے اور ہمارے ممبر اسمبلی کی حیثیت سے بھی اور وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ حلف اٹھاتا ہے ہر ممبر اسمبلی کہ وہ سرکاری حیثیت اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک اصول ہے کہ جو سرکاری منصب پر آتا ہے بہت سارے ممالک میں منسٹر بنتا ہے یا پرائم منسٹر بنتا ہے وہ اس حیثیت کو پھر اب ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا کیس ہے سپریم کورٹ میں یہ فرد کے خلاف نہیں ہے، کرپشن کے خلاف ہے۔ یہ ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کو کلین اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے کیس اس لیے اہم ہے کہ اگر اس ملک میں کسی بڑے آدمی کو سزا ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں قانون کی عملی عملداری قائم ہو جائے گی، اور آج بھی اگر 62-63 پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ہم ایک ایسی قوم نہیں بن سکیں گے جو دیانتدار قوم ہو۔ اس لیے کہ دیانتداری کے لیے سب سے پہلے لیڈر کا دیانتدار ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کو ایک بچے نے اچھا مشورہ دیا تھا کہ اگر ایک امام پھسلتا ہے، ایک لیڈر پھسلتا ہے تو ساری قوم پھسلتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی قوم بننے کے لیے صاف اور ستھری قیادت کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا یہ جو مسئلہ ہے یہ جھوٹ کے خلاف بھی ہے، امانت داری میں جو خیانت داری کی گئی اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ دنیا کا مسلم اصول ہے کہ جو مالی ٹرانزیکشن جہاں بھی ہوتا ہے اس کا ثبوت اس آدمی پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاناما سکینڈل میں حکومت بری طرح پھنس گئی ہے، سچ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو لوگ اس کیس میں انوالو تھے اور وہ بڑے پوزیشن پر تھے تو سب نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا، اسمبلیوں میں اعتراف بھی کیا، اپنی قوم سے بھی معافی مانگی، لیکن ایک پاکستان ہے جہاں غریب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو یقیناً سزا ملتا ہے، لیکن بڑے لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں استثناء حاصل ہے۔ افلاطون نے کہا تھا کہ قانون بعض اوقات ایک مکڑی کا اجالا بنتا ہے جس میں چھوٹی چیزیں تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے جانور اس سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں عدالت عظمیٰ سے کہ انشاءاللہ اس کیس کے نتیجے میں یہ پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں ایک دوسرے کو گالیاں دے، ایک دوسرے کو بد دعائیں دے۔ یہ دلیل کی بات ہے، ثبوت کی بات ہے اور حق اور سچ کی بات ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی میں اپنی عدالت عظمیٰ سے پوری طرح پر امید ہوں، اور آج یہ بات ثابت آئی ہے کہ حکمران ٹولے کے ساتھ دولت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور قوم کے ساتھ غربت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی انصافی اس لیے ہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں جو باتیں کی یہ تو ساری ظاہر ہے کہ فلور آپ کی ہاؤس بھی ہوتی ہیں اور ویسے بھی آپ میڈیا سے کرتے ہیں، لیکن آج جو کورٹ کے اندر آپ کے وکیل کے آرگومنٹ تھے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیس جیت جائیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ پھر بھی جماعت اسلامی کا وکیل دلائل دے گا، اور آج ہم نے یہ ثابت کیا کہ 62-63 پہ کم از کم ان جرائم پہ جو ملوث ہوتا ہے جھوٹ میں اور خیانت میں وہ پورا نہیں اترتا، اور ہمارے وکیل نے کافی ریلیونٹ دلائل دیے کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا تھا اس میں کنٹرڈکشن ہے، اور ایس قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے
انہوں نے اس حلف کے خلاف ورزی کی ہے۔ سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کمرہ عدالت میں کہہ کے گزرے تھے کچھ دلائل پر